تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اور اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس ظلمت ما فی الارض، جتنا کچھ ہے زمین میں وہ سب، لفتدت بھی دے فدیے کے طور پر بدلے میں، واسروا الندامۃ اور چھپے چھپے پچھتائیں گے، لما رأوا العذاب جب دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم اور ان میں فیصلہ ہوگا، بالقسط انصاف سے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، الا ان وعد اللہ حق، اور سن لو وعدہ اللہ کا سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا مشرکین نے کہ ہمیں عذاب لے آئیں، آپ کب عذاب لا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتے کہ آپ کا عذاب کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا، آپ وہ عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے عذاب لاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور اس میں ایک گھڑی نہ آگے کی جاتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کی جاتی ہے۔ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہاں وہ ڈھیل دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ مدبر ہیں، خالق ہیں، اور وہ مالک الملک ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور ان کی قدرت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب قیامت کے روز ان کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور آج ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع اگر دے دیں کہ پوری کائنات یعنی زمین کے اندر جتنی دولت ہے وہ سب اس زمین کے اندر بھر جائے، اور بالفرض وہ اس کے مالک ہوں، اور بطور فدیہ اور بدلہ یہ اس دولت کو دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس کے بدلے میں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ قیامت کے روز جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو چھپ کے ندامت کریں گے، چھپ کے ندامت کریں گے۔ یہ سمجھیں گے ان کے سامنے ان کے رشتہ دار کھڑے ہیں، ان کے سامنے انبیاء ہیں، ان کے سامنے تمام نیک لوگ ہیں جو ان کو صالحیت کی طرف لاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، اور قرآن مجید کے قراء تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے، ان سب سے انہوں نے منہ پھیرا ہوا تھا، اور آج یہ شرمندہ ہیں اور بہت زیادہ ندامت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ندامت ان کے اندر چھپی نہیں ہے بلکہ وہ کھل کے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اثر کے دو معنی، ایک یہ کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں، اثر کا معنی کہ وہ اپنی ندامت کو چھپاتے ہیں لیکن وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی بلکہ کھل کے باہر آ جاتی ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، فرمایا کہ جو ان کے درمیان میں فیصلہ ہوگا، بالقسط، وہ انصاف کا فیصلہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتے، دل میں اپنی حرکتوں پر جو پشیمان ہوں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں پر پشیمانی کا اظہار نہ ہو، مگر جو ہے وہ اظہار ہو جائے گا ان کا، اس وجہ سے کہ وہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ حسرت سے بے اختیار جو ہے یہ پکاریں گے کہ کاش کہ ہم جو ہے یہ نیک اعمال کر لیتے، ان نصیحت پر عمل کر لیتے، ہم مان جاتے، لیکن یہ اب ان کی حسرت جو کام نہیں آئے گی۔
وہاں فرمایا کہ ان پر اللہ پاک ظلم نہیں کریں گے بلکہ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ جو گناہ انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، جو بدعقیدگی انہوں نے دنیا میں اختیار کی ہے، اس بدعقیدگی کا آج خمیازہ بھگتیں گے، آج اس گناہ کا ازالہ کریں گے، آج اس گناہ کی وجہ سے ایک جہنم کی بھٹی میں جھلسیں گے، آج اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ، یاد رکھو، سن لو، بے شک للہ ما فی السماوات، اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یاد رکھو، سن رکھو، وعدہ اللہ کا سچا ہے، برحق وعدہ ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ، بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی سوء استعداد کی وجہ سے اور بد فہمی کی وجہ سے، غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور ان حقائق سے وہ منہ موڑتے ہیں، اس لیے جو زبان پہ آیا وہ کہہ ڈالا، اور جو بدعقیدگی ان کی سوچ میں آئی انہوں نے کہہ دی، بس وہ غفلت میں مبتلا ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، وہ اس غفلت میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کو ایک دور کا سفر اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے بالآخر پہنچنا ہے۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کی ایک ایک عمل کا بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ اگر بدعقیدگی برائی ہوگی تو اس برائی کا آج انہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا، اگر ان کی نیکی اور حسنات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر اور ثواب اور انعام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آج انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، آسمان زمین کے سارے کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلے اس کے مالک ہیں۔ بتایا کہ کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں، اس لیے کہیں بھاگنے کا راستہ تو ہے نہیں ہے، اور اس لیے دنیا کے اندر کوئی مجرم ہے تو اس کے چھوٹنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ رشوت دیتا ہے اور باہری رشوت دے کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہاں بتایا کہ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ اتنی رشوت دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا فدیہ پیش کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے بچاؤ کے لیے پوری کائنات کو بھر کر بھی دے دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، اور یہ ان کے بس میں ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو بھر کر خزانہ ان کو دے دیں، یہ تو ناممکن ہے، لیکن اگر یہ ممکن ہو، ایسا کر لیں، تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مردہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر لوٹ کر جاؤ گے، پھر جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے قسم جلانا بھی، زندہ رکھنا بھی اور مارنا، یہ اسی کا فعل ہے۔ تو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں زندگی دیتے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر موت دیتے ہیں، اور دوبارہ زندگی دینا، دوبارہ کھڑا کرنا، یہ کون سا مشکل ہے؟ ہوا انشأکم، وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا، اور وہی جس نے دنیا میں تمہیں زندہ کر کے بھیجا ہے، دنیا میں زندہ کر کے پہلی مرتبہ بنا کر پہلی مرتبہ بھیجا۔ یہ کام تو مشکل تھا، اس کو تو تم نے تسلیم کر لیا، اور اس کو کیوں انکار کیا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے روز؟ تب دنیا میں تمہیں زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اب تو نمونہ اور ماڈل موجود ہے، اب دوبارہ اس کو کھڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ فرمایا کہ جب دنیا میں زندگی کا تم نے انکار نہیں کیا، دنیا میں انسان کی پیدائش کا انکار نہیں کیا، دنیا میں اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے بعد الموت کا انکار کر دیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے سامنے دوبارہ حاضری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، زندگی موت ہم نے دی ہے، اور تم نے لوٹ کر بھی پھر ہمارے پاس آنا ہے۔ مرکز وہی اللہ کی ذات ہے، وَرَبُّكَ الْمُنْتَهَى، انتہا کی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں سے اب مضمون کی طرف آتے ہیں جو اس صورت کا مرکزی مضمون قرآن مجید کی حقانیت ہے، قرآن مجید کے دلائل ہیں، قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے،
وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے دلوں کے روگ اور بیماری کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کل کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے، فبذالک فلیفرحوا، سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بیان فرمایا، قرآن مجید کی عظمت کو، کہ یہ لوگو قد جاءتکم، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے، ایک ایسی نصیحت آئی ہے، موعظۃ من ربکم، جو رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ بھائی ایک بڑے آدمی کی طرف سے نصیحت، ایک نبی کی طرف سے نصیحت، یہ بڑے جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے نسبت کی وجہ سے اتنا بڑا اثر ہوتا جاتا ہے، تو یہ نصیحت خالق کی طرف سے ہے، یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے اندر تمام قرآن مجید میں بار بار نصائح ذکر فرمائے ہیں۔ نصیحت کیا ہے کہ وہ یاد دہانی کرا کے اللہ کی طرف انسان کو لوٹاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے، آدمی نیکی کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں قرآن کریم کی، تو قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے، جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے روکتا ہے۔ فرمایا کہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اپنے ماننے والوں کو دنیا آخرت میں رحمت کا مستحق ٹھہراتا ہے، اور ہدایت کا خزینہ ہے، ہدایت فراہم کرتا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے اپنے ماننے والوں، دنیا آخرت میں رحمت الہی کا سب سے بڑا مستحق ٹھہراتا ہے۔ فرمایا کمال کی طرف اشارہ کیا، اس میں 3 جگہوں پر جو شخص قرآن کریم سے تمسک اختیار کرتا ہے، التزام رکھتا ہے، اس کے ساتھ اپنی رابطہ رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہلا مرتبہ اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنے کا وہ موعظہ ہے۔ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ موعظت اس کو نصیحت کی جاتی، تو یہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے، اچھائی اختیار کرتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے پہ باطن کے اندر جو عقائد فاسدہ ہیں، عقائد باطلہ ہیں، ان سے وہ دور ہو جاتا ہے، خالی کرتا ہے، تو اس کا دل کینہ، حسد، بغض اور اندرون کی ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو اس کا دل بھی شفاء لما فی الصدور، خوب شفا پاتا ہے، خزینہ بن جاتا ہے، یہ سینہ پاک بن کر خزینہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس نفس کو عقائد حق کا، اخلاق فاسدہ سے جو ہے دور ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے لفظ آتا ہے ہدا، کہ اس نے راستہ صحیح پا لیا، ہدایت حاصل کر لی ہے۔ جب اس نے ہدایت حاصل کر لی تو اب ظاہر باطن کی درستگی کے بعد اب اس کا برتن صاف ہو گیا، اور اس میں جو ہے پاکیزگی آ گئی، اس نے نکھار اختیار کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت کے انوارات گرتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لیتے ہیں، اور رحمت کا نزول اس پر ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ صفات کو بیان کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موعظت فرمایا کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ شفا دینے والی کتاب ہے، دلوں کو بھی شفا دیتی ہے، بلکہ اس کے اصول کو اور اس کے قوانین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جہاں پر بھی لاگو کر دیتے ہیں، وہ تمام کی تمام جگہیں، وہ تمام کے تمام ادارے، وہ تمام کے تمام اصول جو ہے اسکول، وہ تمام کے تمام کالج، یونیورسٹی، مدرسے، وہ تمام کمپنیاں، جس میں بھی اس کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ان کو شفا دے دیتے ہیں اور ان کو اچھی جگہوں پر لے آتے ہیں۔ جس تجارت کے اندر قرآن کے اصول ہوتے ہیں، اس تجارت کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جس جسم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین ہوتے ہیں، اس جسم کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ شفا عطا کرنے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور رحمت کی ہے مومنین کی طرف سے۔ تو فرمایا یہ 4 لفظوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمام کے تمام مناسب اس قرآن میں ہیں، اور اس قرآن نے یہ تمام کے تمام اصولوں پر عمل کی تلقین کی ہے، عمل کی طرف تمہیں رہنمائی کی ہے۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وبرحمتی، اور اس کی مہربانی خاص ہے، فبذالک فلیفرحوا،
سو اس پر ان کو خوشی منائیں جنی۔ فرح خوشی ہے، محمود ہے کہ ایسی چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو، اللہ کی طرف سے نعمت ہو، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو پر جشن منانا یا اس پر جو ہے ناچنا کودنا یہ خوشی سے ہٹ کر ہے۔ کچھ خوشی محمود ہوتی ہے اور کچھ خوشی جو ہے وہ محمود نہیں ہوتی ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہوگی وہ محمود ہوگی، اور جو شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ محمود نہیں ہوگی، وہ مذموم ہو جائے گی۔ کیوں؟ جیسے کہ قارون وہ جو ہے خوشی منا رہا تھا، اس کے پاس دولت تھی، وہ بہت زیادہ اترا رہا تھا، اکڑ رہا تھا، تو وہ اپنی قابلیت سمجھ رہا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت فضل سمجھ کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی خوشی کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا جائے، اور اس کے قوانین اصول اور اس کی تلاوت کو لازمی حصہ بنایا جائے اپنی زندگی کا۔ یہ جو ماننے کا اصول ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خوشی کا باعث ہوگا۔ پھر ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال دولت تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بات بہت بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے اپنی وابستگی رکھو۔ جتنا تمہارا تمسک اس کے ساتھ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف آئے گی۔ اس کتاب کو دوسری کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، تو بتائیے جو خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے ایسی اس کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی کلاموں پر فضیلت دی ہے۔ تو جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو نماز پڑھو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو تو تلاوت کلام پاک کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم سے مخاطب ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بہتر کتاب ہے جو ہمیں ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو کہہ دے بلا دیکھو اللہ نے جو اتارا ہے تمہارے لیے روزی رزق، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کچھ کو حرام کچھ کو حلال۔ کل کہہ دیجئے اللہ، کیا اللہ نے حکم دیا تم کو، ام علی اللہ تفترون، یا اس اللہ پر تم افتراء اور جھوٹ گھڑتے ہو، اللہ تعالی افتراء کرتے ہو۔ یعنی اصل قرآن جو نصیحت ہے، شفا ہے اور ہدایت رحمت بن کر آیا، تو اس نے تمہیں ہدایت دی، استناد دیا کہ اس کے ساتھ تمسک کرنے کے احکام الہی کی معرفت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی تمیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کی پابندی کا حکم دیا ان کو مانو، اور جن کے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اس کی منہیات پر عمل کرو اور اس کی منکرات پر عمل کرو، کہ اس کو جانو کہ یہ منکر ہے، اس کو جانو کہ یہ نہیں ہے اللہ کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی اس کو حلال جانو، جو اللہ نے حرام کی اس کو حرام جانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال حرام کرتے ہو، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، خود اپنی طرف سے جس چیز کو چاہتے ہو حلال کہہ دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو حرام کر دیتے ہو۔ تو فیصلہ تمہارا اپنا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ بتاؤ کہ جس کو تم حلال ٹھہراتے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات کہی ہے کہ یہ حلال ہے؟ اگر یہ سند نہیں ہے تو پھر واضح ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر افتراء گھڑتے ہو۔ تو اس لیے اس سے تمہیں پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ایسا جھوٹ مت گڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الحلال، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا، جو اللہ نے حرام کیا اس کو بھی اللہ نے واضح بیان کیا کہ یہ حرام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ میں تو ایسا نہیں تھا کہ وہ حلال کو حلال کر دیں، حرام کو حرام کریں، ان کے مولویوں میں تو ایسا نہیں تھا، اور ان کے جو پادری تھے ان میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ وہ حلال کو جو وہ کرتے تھے اس کو حلال کہہ کر کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، پھر کراتے تھے اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے؟ تو نے کہا جی۔ فرمایا تو یہی تو کرتے
تھے، اسی کو تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ارباب ہیں، اور ان کے جو پادری ہیں، یہی اس حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، یعنی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو اس طرح کر لو، یہ حرام ہے اس طرح کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس کو واضح بیان کیا ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے وہ واضح ہے، اور اس پر آپ عمل کرو۔ تو یہ اپنی طرف سے کیسے بنا دیتے ہیں کہ ایک چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں، ایک چیز کو حرام کر دیتے ہیں؟ تو یہ اپنی طرف سے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جو چیز ان کے بس میں نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ما فی بطون ہذہ الارحام، کہ یہ جو ہمارے جانوروں کے پیٹوں میں ہے یہ مذکر کے لیے حلال ہے، مؤنث کے لیے حرام ہے، یا یہ جو پھل ہے یہ فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے، یہ جو حد بندی کرتے ہیں یہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نے یہ حکم دیا ہے، اپنے نبی کو تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، اور اللہ کی براہ راست ان پر تو وہی آتی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام کہہ دیتے ہیں ایک چیز کو اور دوسرے کو حلال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب بھی لوگ ایسے بعض چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، بعض چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، یا حلال چیزوں میں خود قید بندی کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ اس طرح کریں گے، کہ ان چیزوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی جانور کو انہوں نے کسی جگہ پر چھوڑ دیا، کہا کہ یہ پیر صاحب کا جانور ہے، اس کو کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جو ہے سزا نہیں دے سکتا، ذبح نہیں کر سکتا، بس اس کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگ کنڈے کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک حد بندی کرتے ہیں کہ اس کو سائے میں کھانا ہے، اپنے گھر کے اندر کھانا ہے، روشنی میں نہیں کھانا۔ یہ جو حد بندیاں ہیں حلال چیز کے لیے، یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے کی شریعت نے نہیں بتائی، اس کی جو حد بندیاں کرتے ہیں تو یہ حلال کو خود حرام کر رہے ہوتے ہیں اور حرام کو خود حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ طیبہ ہمیں عطا فرمائی اس میں انتہائی عظیم فطرت کے مطابق اصول اور قوانین ہمیں بتائے، اور شریعت کے مطابق ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ہم شریعت کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، ورنہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کی عبادت کر رہا ہوتا تو کتنے ہی لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کتنے لوگ درختوں کی کر رہے ہیں، کتنے چاند سورج کو پوج رہے ہیں، کتنے آگ کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہمارا رب ہے، کون ہمارا پروردگار ہے، کون خالق مالک ہے، ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے، وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور اپنے کفر میں مبتلا ہو کر وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا، تو ہمیں جو منزل عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت پہچان ہمیں بتائی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان ہمیں بتائی، پھر قرآن مجید کے احکامات، اصول اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بہترین تیاری کے مواقف عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما لیا، ورنہ ہم اپنی عقل کی بیس پر، اپنی عقل کی جو ہے دلیل پر کچھ بھی شاید حاصل نہ کر سکتے یہ، لیکن اللہ کا یہ فضل احسان ہے کہ ہمیں ایک مربوط، ایک مضموم، ایک مضبوط قسم کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا،
جس پر عمل کر کے ہمیں دنیا میں کے اندر بھی راحت اور سکون ملتا ہے، اور جب ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور ثواب اور انعام پائیں گے وہ بے شمار ہوگا، اور وہ ہمارے لیے بہت باعث اجر اور عزت کا باعث ہوگا۔ پھر وہاں پر ہمارے لیے کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ جو دنیا کے اندر نادم ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کو آخرت کے اندر نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر کہ اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت پر چلنے کے لیے اس کو ہدایت کا بہترین رسول بتا کر رہنمائی عطا فرمائی، اور اس سے تمہارے لیے روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے تمہیں بچانے کے مواقع عطا فرمائے، اور یہ اس کو پونجی رحمت بنا کر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس پر عمل کرو گے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن بہت لوگ حق بات کو نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں، ہمارا نظریہ یہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، عزت جو ہے ذلت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا تو ہمارا نظریہ مضبوط ہونے کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اس پر اجر انعام پانا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو جو آدمی سب سے بڑا شاکر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا ناشکرہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور ادھر ادھر ہر جگہ کے بڑے لوگوں کو، بڑے اولیاء کو یا نبیوں کو یا درختوں کو یا فرشتوں کو یا چاند سورج کو یا آگ کو اپنا معبود بناتا ہے۔ تو یہ کفر، یہ ناشکری سب سے بری ناشکری ہے۔ تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس کے حضور میں سجدہ ریز ہونا، اور اس کی نعمتوں پر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر کے اس کے اعمال، اس کے جو احکام ہیں اس پر اعمال صالحہ کو زندہ کرنا، تاکہ قیامت کے روز آدمی رسوائی سے بچ جائے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتوں کا حکم دیا کہ گناہوں سے اپنے کو بچاؤ کہ قیامت کے روز ندامت نہ ہو، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ظلم اللہ کے نزدیک سب سے برا گناہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس سے اپنی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محکم کتاب ہے، پہلے بتایا تھا یہ تفصیل کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اس کا چیلنج بھی بتایا کہ اگر کوئی تم سب مل جاؤ، جنات کو ملا لو، سب کائنات کے لوگ مل جاؤ، اس کی ایک صورت بنانا چاہو، کبھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج آج تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، کوئی بھی اس کی آیات کو نہیں بنا سکتا، قیامت تک نہیں بنا سکتا۔ اور اب آ کر یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موعظہ ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور شفاء لما فی الصدور ہے، دلوں کو شفا دینے والی کتاب ہے، وہدیٰ، ہدایت کی کتاب ہے، اور رحمت للمؤمنین ہے، سارے مومن ایمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کا باعث بنایا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بہت سے قوموں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے عزتیں عطا کرتے ہیں، اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو ان پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، اس کے نظریات کو پھیلاتے ہیں، اس پر خود بھی کاربند رہتے ہیں، اللہ انہیں عزتوں سے نوازتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے اقوام کے ساتھ ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے